اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دعا کے ساتھ کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ سنت کی اہمیت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطار کیے بغیر مسلسل روزے نہ رکھو، یعنی صوم وصال اس کو کہتے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھنا، پھر افطار نہ کرنا اور پھر اسی میں دوبارہ روزہ رکھ لینا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آنکھ نہیں کھلتی ہے سحری میں تو بنا کھائے پیے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن یہاں کیا ہے کہ افطار بھی نہ کرنا اور پھر اگلے روزے کی نیت کر لینا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رکھتے ہیں، آپ ہم کو منع کر رہے ہیں لیکن آپ خود تو رکھتے ہیں۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے میرا رب رات کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، یعنی میرے ساتھ میرے رب کا خاص معاملہ ہے۔ مجھے جو روحانی قوت حاصل ہے وہ تم کو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ باز نہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 2 دن یا مسلسل 2 رات روزہ رکھا، پھر اتفاق سے عید کا چاند نظر آ گیا۔ آپ نے فرمایا، اگر چاند نظر نہ آتا تو میں ابھی مسلسل روزے رکھتا، گویا ان کو سزا دینے کے لیے آپ نے یہ بات فرمائی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کے طریقے کا پتہ چلتا ہے، جس میں شفقت بھی تھی، محبت بھی تھی، لیکن جہاں بات نہ مانی گئی وہاں سزا بھی تھی، کیونکہ یہ انسانی نفسیات ہے۔ انسان بعض باتیں محبت سے سیکھتا ہے، بعض چیزیں نرمی سے اس کو سکھائی جا سکتی ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو اس کا مفہوم عموماً لوگ جنرلی لے لیتے ہیں کہ گویا آپ کے رویے میں کبھی کوئی سختی تھی ہی نہیں، یا آپ نے لوگوں کو کبھی ڈسپلن کیا ہی نہیں، حالانکہ ایسی بات نہ تھی، بوقت ضرورت سختی بھی کی گئی۔ ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ بعض کام ہم محض پریشر سے کرتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو صرف ہمارے پر جب تک پریشر نہ ہو تب تک ہم وہ نہیں کرتے ہیں، جب تک ہمیں کسی کا خوف اور ڈر نہ ہو تو وہ کام ہم نہیں کرتے ہیں، اگر ہمارے پیچھے نہ کوئی پڑے اور ہمیں نہ پوچھے تو ہم نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو باتیں انسان کے لیے ضروری اور لازمی ہیں، حیثیت رکھتی ہیں، اگر اس میں لوگ تعاون نہ کریں تو لوگوں کے فائدے کے لیے اس میں سختی کرنا ضروری ہے۔ یعنی استاد کی سختی طالب علم کے لیے کیوں ہوتی ہے؟ استاد کے اپنے فائدے کے لیے نہیں، شاگرد کے فائدے کے لیے، اور یہ سختی کسی گناہ میں یا غلطی میں شمار نہیں ہوتی جب تک کہ حدود کے اندر ہو۔ ہاں، حدود سے بڑھ جائے تو ظلم شمار ہوتا ہے۔ تو خیر، سنت کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جب ایک خاص کام کرنے سے روکا، وہ نہیں رکے، تو پھر آپ نے کیا کہا؟ کرو، چلو کرتے ہیں، کرو۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص طاقت
حاصل تھی آپ تو کر سکتے تھے، لیکن صحابہ اکرام وہ نہیں کر سکتے تھے، تو جب وہ نہیں رکے تو دوسرے طریقے سے ان کو روکا گیا، اور کیا فرمایا کہ اگر چاند نہ طلوع ہوتا تو میں مسلسل روزے رکھتا، تو میں یہ روزے مزید رکھتا چلا جاتا، اور پھر صحابہ اکرام رکھ نہ پاتے۔ سنت کا علم ہونے کے بعد اس پر عمل نہ کرنے والے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمان کہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں فتح مکہ والے سال مکہ کے لیے مدینہ سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ جب قرائے غمیم ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا، چنانچہ آپ نے پانی کا پیالہ منگا کر اونچا کیا، یہاں تک کہ لوگوں نے پیالہ دیکھ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا، یعنی پانی پیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے ابھی بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ نے وہ پانی کیوں پیا تھا سفر میں؟ آپ نے وہ پانی کیوں پیا تھا سفر میں؟ تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ مسافر کے لیے رخصت ہے، کہ وہ روزہ کھول سکتا ہے اگر سفر دشوار ہو جائے یا روزہ رکھنا مشکل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں دی ہوئی سہولت کو استعمال کیا اور خود عمل کر کے دکھایا، یعنی پانی کا پیالہ سب کے سامنے کیا۔ سب کو دکھانے کا مطلب کیا تھا کہ میں اس وقت پانی پینے لگا ہوں، روزہ کھولنے لگا ہوں، اور آپ نے پھر پی بھی لیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھنے کے باوجود آپ کا روزہ کھولنے کا اتباع نہیں کیا اور روزے سے ہی رہے۔ اس پر آپ ناراض ہوئے اور کیا فرمایا؟ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ نافرمانی کس میں تھی، یعنی یہاں روزہ رکھنے کو نافرمانی کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت کی خلاف ورزی تھی۔ جب آپ نے نہیں رکھا تو ہم آپ سے بڑھ کر بھی نیک ہیں، آپ سے بھی آگے ہیں، اور دراصل آپ نے یہ سخت الفاظ اس لیے استعمال کیے کہ عموماً لوگوں کا یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں خود پر سختی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ نیک ہیں اور اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کو استعمال نہیں کرتے۔ تو ہم سب کے لیے بہترین عبادت کیا ہے، اور عبادت میں بہترین طریقہ کیا ہے کہ جو آپ نے کیا ہم وہ کر لیں۔ آپ کا طریقہ بہترین طریقہ تھا، اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ترین طریقہ تھا۔ تو اس لیے دین میں خود ساختہ باتیں ایڈ کرنا، اپنی عقل سے اس میں اضافے کرنا، اسے مشکل بنانا اور اس کے اندر آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو وہ اللہ کے یہاں مردود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں، وہ کام مردود ہے، مینس ریجیکٹڈ ہے۔ یاد رکھیے دنیاوی معاملات میں نئی روز ایجاد ہوتی ہے، اور ان نئی انوینشنز کو منع نہیں کرا گیا، لیکن دین میں اس کی کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ دین میں اس طرح کا چینجز الاؤ نہیں ہے۔ دنیاوی چینجز جو ہیں وہ تو وقت کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک کے لیے وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ نہ ہو یہ چینجز، اور دین کے خلاف نہ ہو۔ لیکن جو ہمارا دین ہے اس کو مکمل کر دیا ہے، اور اس میں اپنی مرضی سے کوئی نئے طریقے ایجاد کرنا یہ ناپسندیدہ ہے اور ناقابل قبول ہے۔ اس کی مثال مثلاً 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے 10 بجے کا وقت بہت پرسکون لگتا ہے، اس وقت میں فریش ہوتی ہوں اور فری بھی ہوتی ہوں، ریلیکس بھی ہوتی ہوں اور بہت جوش اور جذبہ ہوتا ہے، تو میں اس وقت ایک اور نماز فرض کر لیتی ہوں اپنے اوپر، جو ساری زندگی پڑھوں گی اور کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اب یہ 10 بجے کی نماز نہ اللہ نے اتاری ہے اور نہ فرض ہے اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت ہے، سوائے اس کے کہ اگر کوئی ایکسٹرا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نفل نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن کوئی اور فرض نماز اپنے حساب سے شروع کر دینا، چاہے وضو پورا ہو، چاہے اس میں ساری آپ کی اچھی تیاری ہو، لیکن وہ نماز کیا ہوگی؟ ناقابل قبول، اس لیے کہ وہ دین میں ایک نیا اضافہ ہے۔ اور فار ایگزامپل کہ اگر 4 رکعت نماز میں کوئی شخص 5ویں رکعت ایکسٹرا ایڈ کر لے
یہ سوچ کر کہ 4 کی جگہ 5 پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا، تو یہ ثواب کی بجائے گناہ زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 4 رکعتیں ہی میکسیمم بتائی ہیں، ایک دفعہ کی فرض میں یا سنت میں۔ اس میں 5ویں پڑھنا اضافہ ہے جو ناپسندیدہ ہے۔ کتاب و سنت کی پیروی سے ہٹنے کا نتیجہ گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہلاکت اور تباہی کا باعث ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اور اپنے رسول کا فرما بردار بندہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں تجلیات نبوت استاذہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ کے ساتھ۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے پیج 173 تک کمپلیٹ کر لیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف ہم نے پڑھا تھا، اور آج انشاءاللہ پیج نمبر 174 سے ہم شروع کریں گے۔ مشرکین کی طرف سے نشانیوں کی طلب، یعنی مشرکین نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں افترا پردازی ہیں، نعوذ باللہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، غلط ثابت کرنے کے لیے انہوں نے مختلف نشانیوں کی ڈیمانڈ شروع کی کہ آپ اگر واقعی سچے نبی ہیں تو ہمیں یہ اور یہ نشانیاں دکھائیے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آج ہم شروع کرتے ہیں۔ مشرکین کے تقاضوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ عاجز کرنے کے لیے عناد کے طور پر، یعنی دشمنی کے طور پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کرتے تھے، اور مختلف اوقات میں کئی بار انہوں نے یہ مطالبہ کیا۔ چنانچہ وہ ایک بار مسجد حرام میں جمع ہوئے، باہم مشورہ کیا، یعنی آپس میں مشورہ کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا کہ آپ کے قوم کے اشراف آپ سے بات کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رشد و ہدایت کے بہت زیادہ خواہش مند تھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر سورہ کہف کی آیت ہے، بہرحال یہ نیچے فٹ نوٹ میں اس کے بارے میں تفصیل سے موجود ہے، بات کے کون سی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ: اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو شاید آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو افسوس کے سبب ہلاک کر ڈالیں گے، افسوس کے سبب ہلاک کر ڈالیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے کی امید باندھے جلدی سے تشریف لائے۔ انہوں نے کہا، آپ ہمیں بتلاتے ہیں کہ پیغمبروں کے پاس نشانیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی اور صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو جس طرح پہلے لوگوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا، آپ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبروں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جب چاہیں اس طرح کے خرق عادت معجزات لانے پر اسی طرح قدرت رکھتے ہیں جس طرح عام لوگ اپنے طبعی اعمال پر قدرت رکھتے ہیں۔ خرق عادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عادت کے خلاف، یعنی پیغمبر جو ہیں وہ عادت کے خلاف، فطرت کے خلاف،
دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس طرح کی چیزیں لانے پر قدرت رکھتے ہیں جس پر عام لوگ قدرت نہیں رکھتے۔ چنانچہ انہوں نے اس مذکورہ مطالبے کے ساتھ ہی یہ تجویز بھی پیش کی کہ آپ صفا پہاڑ کو سونا بنا دیں یا پہاڑوں کو کہیں اور لے جائیں اور اس علاقے کو ہموار زمین میں تبدیل کر دیں۔ مکے کا جو علاقہ ہے اطراف میں پہاڑ ہیں، تو ظاہر ہے اس کو وہ چاہتے تھے کہ ہموار زمین میں تبدیل کر دیں اور اس میں نہر جاری کر دیں، یا ہمارے جو آباء و اجداد گزر چکے ہیں انہیں زندہ کر دیں تاکہ وہ شہادت دیں کہ آپ رسول ہیں۔ سبحان اللہ، آپ ذرا فرمائشوں کی تعداد دیکھیے کہ کتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں، سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ۔ اور انہوں نے کہا، ترجمہ ہے، اور انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں بہا دیں، یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روبرو حاضر کر دیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم محض آپ کے چڑھنے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتاریں جسے ہم پڑھیں۔ انہوں نے اس مطالبے کے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ خواہش پوری کر دیں تو وہ اسلام لانے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ، آپ ڈیمانڈز دیکھ رہے ہیں، کوئی لیمٹ ہے ڈیمانڈز کی؟ یعنی دنیا میں ایسی ایسی چیزوں کی فرمائش یہ کر رہے ہیں جو کہ ناممکنات میں سے ہیں کہ کوئی انسان ان کو کر کے دکھا دے، اور پھر اس کے بعد اس کے بدلے میں اسلام لانے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ بڑا احسان کریں گے کہ وہ ان باتوں کو دیکھنے کے بعد ایمان لے آئیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا۔ انہوں نے اپنی بھرپور قسموں کے ساتھ اللہ کی یہ قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یہ جو طلب کر رہے ہیں وہ دکھلا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ ایک بات چن لیں، یعنی آپ کو دو باتوں میں سے ایک کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ آپ ایک بات چن لیں۔ کیا؟ جو کچھ یہ لوگ طلب کرتے ہیں انہیں دکھلا دیا جائے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو اسے ایسا عذاب دیا جائے گا کہ پوری دنیا والوں میں سے کسی کو اس جیسا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یکسر ریجیکٹ نہیں کیا کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسے ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ آپ کو چوائس دی، اور اس میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کیا، حقیقت میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چوز نہ کرتے تو کب کی یہ دنیا مٹ گئی ہوتی، ختم ہو گئی ہوتی۔ جو کچھ یہ لوگ طلب کرتے ہیں انہیں دکھلا دیا جائے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو اسے ایسا عذاب دیا جائے گا کہ پوری دنیا والوں میں سے کسی کو اس جیسا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یا پھر دوسری بات کیا کہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے، یعنی ان کی مطلوبہ چیز ان کو نہ دکھائی جائے اور ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل باب التوبتی والرحمتی، توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھولا جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلو اختیار کر لیا تو ان کی تجاویز کا جواب نازل ہوا
قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، آپ کہہ دیں کہ میرا رب پاک ہے، میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک بشر رسول ہوں، یعنی ایک انسان کی صورت میں ایک انسان ہوں میں اور اللہ کا رسول ہوں۔ مطلب یہ کہ میں خوارق یعنی خلاف فطرت اور معجزات دکھانے پر قادر نہیں ہوں، کیونکہ اس کی قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی قدرت میں کوئی اس کا شریک ہو، اور میں تو محض تم جیسا بشر ہوں یعنی انسان ہوں، لہٰذا مجھے معجزات دکھانے کی قدرت نہیں۔ ہاں تمہارے درمیان مجھے جو امتیاز حاصل ہے وہ یہ کہ میں رسول ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، اور تم لوگ نہ رسول ہو نہ تمہارے پاس وحی آتی ہے، پس جو نشانیاں تم لوگوں نے مجھ سے طلب کی ہیں نہ وہ میرے ہاتھ میں ہیں نہ میرے اختیار میں، بلکہ ان کا معاملہ اللہ عز و جل کی طرف ہے۔ اگر وہ چاہے تو انہیں تمہارے لیے ظاہر فرما دے اور ان کے ذریعے سے تمہارے درمیان میری تائید کر دے، اور اگر چاہے تو انہیں مؤخر کر دے یعنی ان میں تاخیر کر دے، ان میں دیر کر دے، اور تم لوگوں کی بہتری اور مصلحت بہرحال اسی میں ہے، یعنی کس میں؟ اللہ تعالیٰ نے اس مطلب کی سورۃ انعام میں بھی تاکید کی، فرمایا قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، آپ کہہ دیں کہ نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آ جائیں گی تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا کیا تھا فرعون کے ساتھیوں نے؟ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد کہ وہ ایمان لے آئے تھے؟ یا پھر بنی اسرائیل کو جو ایک کے بعد ایک ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے، کیا ان انعامات کو دیکھنے کے بعد وہ قائل ہو گئے تھے؟ یا پھر انہوں نے اور کی طلب نہیں کی تھی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ان کی فطرت کیا ہے، یہ مطالبات کر رہے ہیں اس سے ان کا مقصد کیا ہے، کیونکہ وہ ذات تو علیم اور خبیر ہے، اسے پتہ تھا کہ یہ جو مانگ رہے ہیں اور چاہتے ہیں تو یہ خالی پریشان کرنے کے لیے ساری باتیں ہیں، ادروائز تو ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ تو اس آیت کا کیا مطلب کہ یعنی انبیاء اور رسول خوارق اور معجزات برپا نہیں کرتے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ برپا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ایسے کام کر سکتا ہے جو بالکل خلاف فطرت ہوں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جیسے اونٹنی پہاڑ میں سے نکال دینا یہ اس کی قدرت تھی، ورنہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ سانپ کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے عصا کو تبدیل کر دینا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت تھی، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ البتہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انبیاء اور رسول کی تکریم کے لیے، یعنی ان کے اکرام کے لیے، ان کو عزت بخشنے کے لیے اور تائید کے لیے، یعنی ان کی مدد کے لیے، اور ان کی نبوت اور رسالت کے اثبات کے لیے، یعنی کہ لوگوں کا ان کی نبوت اور رسالت پر پکا یقین ہو جائے، ان کے ہاتھ پر معجزات کا اظہار فرماتا ہے۔ یعنی جن نبیوں کو بھی معجزات عطا کیے گئے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان وجوہات سے عطا فرمائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ اگرچہ اپنی پوری قوت کے ساتھ قسم کھاتے ہیں کہ اگر انہوں نے نشانی دیکھ لی تو ضرور ایمان لائیں گے، حالانکہ اگر اللہ ان کو ان کی طلب کردہ نشانیاں دکھلا بھی دے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورۃ انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اگر ہم ان کے پاس فرشتے اتار دیں اور ان سے مردے باتیں کریں اور ہم ان کے روبرو ہر چیز اکٹھی کر لائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا،
افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جاتے، یا جس سے زمین کاٹ دی جاتی، یا جس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاتا، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے ابھی تک یہ نہیں جانا کہ اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دیتا۔ ان آیات اور اس جیسی دیگر آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کیا سنت تھی وہ یہ کہ کوئی قوم جب کوئی معین نشانی طلب کرے اور وہ نشانی دکھلا دی جائے پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور مہلت نہیں دی جاتی۔ اور اللہ کی سنت میں تغیر و تبدل نہیں ہے، یعنی اللہ کی سنت جو ہے، اللہ کا جو طریقہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اور اللہ کو معلوم ہے کہ بیشتر قریش نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اللہ نے ان کی تجویز کردہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں دکھائی جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ کچھ نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ظاہر فرمائیں، لیکن ان نشانیوں میں سے نہیں دکھائی کوئی نشانی، کیونکہ اگر وہ ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی دکھلا دیتا اور پھر یہ جیسا کہ ان کی عادت تھی کہ جھٹلانے کی، وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر ان پر عذاب نازل ہوتا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جب اونٹنی کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا اور اونٹنی نکل آئی اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود بدسلوکی کی تو پھر اس قوم پر عذاب آ گیا۔ تو یہ بات اللہ کے عذاب کی مظہر ہوتی ہے، عذاب کو لانے کا باعث بنتی ہے کہ اگر کوئی قوم کسی نشانی کا مطالبہ کرے اور وہ سیم نشانی اس کو دے دی جائے اور پھر اس پر وہ ایمان نہ لائے تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مختلف نشانیوں کا ظہور فرمایا، لیکن وہ سیم نشانیاں نہیں دیں۔ اس کے بدلے میں کیا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی کہ میری امت کے لیے توبہ کا اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ اور سبحان اللہ، یہ اتنی زیادہ عقل مندی والی اور پیاری بات ہے کہ اس پر ہم اپنے نبی کے جتنے مشکور ہوں کم ہیں۔ اگر یہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہوتا اور اگر یہ رحمت کا دروازہ بند ہو گیا ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ ہم جو ہر دم ہر لمحے کچھ نہ کچھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں جس پہ ہم کو توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم توبہ کرتے ہیں۔ اور دیکھیں آپ ہمارے رب کی عظمت کہ اس نے توبہ کے کلمات بھی ہم کو سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر باقی اور انبیاء کو اور ان کی امتوں کو اور ہم کو ایسے کلمات سکھا دیے گئے کہ جن کے ذریعے ہم اپنے رب کے حضور توبہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہمارے لیے رحمت کے دروازے کو کھلا چھوڑ دیا گیا کہ رہتی دنیا تک جو توبہ کرتا رہے گا گناہوں کے باوجود، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں داخل فرماتے رہیں گے، خواہ اس کے گناہ آسمان تک کیوں نہ پہنچ جائیں۔ سبحان اللہ، توبہ کرنے والے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں جتنا ایک عابد اور زاہد سے بھی خوش نہیں ہوتے، اتنا خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کھویا ہوا انسان ہوتا ہے جو اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی انسان کے کئی سارے بچے ہوں، سب اس کے پاس ہوں، لیکن ایک بچہ کھو جائے، دنیا کی بھیڑ میں گم ہو جائے، کچھ عرصہ گزر جائے اور پھر وہ اس انسان کو ملے، پلٹ آئے اس کی طرف، اس بچے سے اس کو جو والہانہ پیار ہوگا، جس طرح وہ اس کو اپنے سینے سے لگا لے گا، چمٹا لے گا اور اس کے اوپر اپنی خصوصی شفقت اور رحمت کی بارش کرے گا، وہ بالکل دوسرے بچوں کے مقابلے میں الگ ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریم ذات ایسی ہی ہے کہ جب کوئی اس کا بندہ کھو جاتا ہے اس دنیا کی بھیڑ میں، گناہوں میں گم ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کی طرف پلٹ آتا ہے، اور پلٹ آنے کے بعد اس کا ہو جاتا ہے، اس سے توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے توبہ کرنے والے بندوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ گناہوں کو معاف فرما دیتے،
ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت فرماتے ہیں مطہر رہنے والوں سے، پاک رہنے والوں سے. سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر اپنے رب کی کہ صرف اس ایک بات کا شکر ادا کرنے کے لیے انسان اپنی ہر سانس کو بھی وقف کر دے تو اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا. تو جو معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ظاہر فرمائے، اس میں سے پہلے کا ہم تذکرہ دیکھتے ہیں. شق القمر یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا. جب قریش نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب کردہ مخصوص نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی پیش نہیں کی، تو انہوں نے سمجھا کہ آپ کو عاجز اور خاموش کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ سے نشانی طلب کی جائے. اس سے عوام کو بھی یہ باور کرایا جا سکتا ہے کہ آپ رسول نہیں بلکہ سخن ساز ہیں، یعنی کہ آپ رسول نہیں ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے بلکہ آپ سخن ساز ہیں، یعنی کہ آپ اس کا مطلب ایسے لے لیں کہ شاعر ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور طے کیا کہ آپ سے بلا تعین کوئی بھی نشانی طلب کی جائے تاکہ لوگوں پر آپ کی بے بسی واضح ہو جائے اور وہ آپ پر ایمان نہ لائیں. چنانچہ وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا، آخر کوئی نشانی بھی ہے جس سے ہم جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ یعنی اب جو نشانیاں یہ مانگ رہے تھے، جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا اور اس میں سے کوئی نشانی نہیں دکھائی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات تھی کہ ان میں سے کوئی نشانی نہ دکھائی جائے، تو پھر انہوں نے کہا کچھ تو دکھائیں، کوئی ایسی نشانی جس سے ہم مان لیں. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا کہ انہیں کوئی بھی نشانی دکھا دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس بات کی تمنا نہیں تھی کہ وہ لوگ آپ کو بڑا سمجھے نشانی دیکھ کے، بلکہ آپ کی تمنا کیا تھی کہ کیا پتہ کیا خبر ہے نشانی دیکھ کر ایمان لے آئیں. تو آپ کو ان کے ایمان لانے کی حرص تھی، کسی نشانی کے دیے جانے کی حرص نہیں تھی. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا کہ انہیں کوئی بھی نشانی دکھلا دیں. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نشانی دکھائی کہ چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اوپر اور ایک اس سے نیچے، یہاں تک کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشہدو، گواہ رہو. قریش نے نشانی کھلم کھلا واضح طور پر طویل دورانیے تک دیکھی، یعنی بہت دیر تک اس نشانی کا مشاہدہ کیا. چنانچہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ بھونچکا رہ گئے لیکن ایمان نہیں لائے. کہنے لگے، یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے، ہم پر محمد نے جادو کر دیا ہے. نعوذ باللہ. یہی تو بات تھی کہ اگر وہ ساری نشانیاں پوری کر دی جاتی تو اب تو عذاب ہی آ جاتا. اور یہ نشانی کو دیکھ کر کے بھی اتنی بڑی نشانی کہ چاند پہاڑ کے ایک طرف اور آدھا دوسری طرف نظر آ رہا ہے، اور اس کے باوجود اس کو کافی دیر تک دیکھنے کے باوجود انہوں نے کیا بات کہی کہ ہم پر محمد نے جادو کر دیا ہے. ایک آدمی نے کہا، اگر اس نے تم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر تو نہیں کر سکتا، مسافروں کا انتظار کرو. یعنی کوئی قافلہ آ رہا تھا تو کہا کہ ان کا انتظار کرو، ہم ان سے پوچھیں گے. مسافر آئے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے. لیکن قریش اپنے کفر پر مصر رہے، جمے رہے اور اپنی خواہشات ہی کی پیروی کی، اور غالباً شق قمر کا یہ واقعہ اس سے بھی بڑے اور اہم واقعے اسراء و معراج کی تمہید تھا، کیونکہ یوں کھلی آنکھوں چاند کو پھٹا دیکھ لینے سے اسراء و معراج کا امکان بھی عام ذہن کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہم اسراء اور معراج کا واقعہ پڑھیں گے. یہ اسراء نہیں، اسراء اور معراج. تو اسراء سے مراد راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس تشریف لے جانا ہے، اور معراج سے مراد عالم بالا میں تشریف لے جانا ہے. یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا. یعنی یہ جو واقعہ اسراء اور معراج کا ہے، یہ واقعہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے
کہ اس کے لیے ہم کہیں کہ یہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا، یہ جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا۔ سورت بنی اسرائیل میں اس کا اسرا کا تذکرہ ملتا ہے، اور اسرا کا مطلب ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا کا سفر، اور خواب کا یہ واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت کا واقعہ تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، اس وقت میں مکے میں تھا، پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک تشت سونے کا حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا لائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا، پھر سینے کو بند کر دیا، اور اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر 349 ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ نجم کی 7ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک میں مذکور ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان آیات میں جو کچھ مذکور ہے وہ معراج کے علاوہ ہے۔ اسرا اور معراج کے وقت میں بھی اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا، ایک قول یہ ہے کہ سن 5 نبوت میں، ایک قول یہ ہے کہ 27 رجب سن 10 نبوت میں، ایک قول یہ ہے کہ 17 رمضان سن 12 نبوت میں، ایک قول یہ ہے کہ محرم میں، اور ایک قول یہ ہے کہ 17 ربیع الاول سن 13 نبوت میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو صحیح واقعے کی تفصیل کے متعلق صحیح خلاصہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح خلاصہ کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے۔ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے، اس یعنی کہ بہت برق رفتار ہے، بہت تیز رفتار ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرما رہے تھے، مسجد حرام میں تھے، مکہ مکرمہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یا ان کی معیت میں بیت المقدس تشریف لائے، اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھ دیا، اسی میں براق کو باندھ دیا۔ پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 3 برتن لائے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا اور تیسرا شہد کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس سلسلے کی ایک حدیث بھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ مزید، کہ معراج کے جو واقعات تھے اس میں اسی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا۔ حتیم جو خانہ کعبہ کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن ایک دیوار کے ذریعے سے اس کو الگ کر دیا گیا، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا۔ اور قریش مجھ سے میرے معراج پر جانے کے بارے میں سوال کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی چند ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا جن کو میں محفوظ نہیں رکھ سکا تھا۔ مجھے اس کا اتنا زیادہ افسوس ہوا کہ اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا، یعنی کہ آپ دیکھ رہے تھے اور کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھنے لگا، اب جو بات وہ پوچھتے تھے میں انہیں بتا دیتا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت میں دیکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، گویا کہ وہ میانہ تن و توش اور گٹھے ہوئے جسم کے ایک آدمی ہیں، جیسے قبیلے شنوعہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا تو لوگوں میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، لوگوں میں سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے ساتھی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو میں نے امامت کرائی۔ پھر میرے نماز سے فارغ ہونے پر ایک کہنے والے نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک جہنم کا دروغہ ہے، اس کو سلام کیجیے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے خود پہلے مجھے سلام کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا جس کو لگام ڈلی ہوئی تھی اور زین کسی ہوئی تھی۔ اس نے شوخی کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی شوخی کر رہا ہے، آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز یعنی عزت والا سوار نہیں ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر اسے پسینہ آ گیا، یعنی وہ شرمندہ ہو گیا اپنی اس شوخی پر۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حلقے میں، جس میں ایک کوئی حلقہ سا تھا جس میں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، اس میں براق کو باندھا، لیکن پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چٹان میں اپنی انگلی سے سوراخ کر کے اس میں اس کو باندھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کروائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے نبی یا نبیوں پر سے گزر ہوا کہ ان کے ساتھ ایک قوم تھی، پھر کسی نبی یا نبیوں پر سے گزرے تو ان کے ساتھ ایک جماعت تھی، پھر ایسے نبی یا انبیاء پر سے گزر ہوا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک بڑے مجمع کے پاس سے گزرے تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا موسیٰ اور ان کی قوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو بلند کیجئے اور دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک میں نے جم غفیر دیکھا جس نے آسمان کے دونوں جانب کو گھیرا ہوا ہے۔ پھر کہا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ان کے علاوہ 70,000 آدمی اور ہیں جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے ہر دن کی دعاؤں میں یہ قرآنی دعا مانگنا چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو یہ جو تھا ایک مختصر سا ڈسکرپشن تھا۔ اس کے بعد ہم پھر سے کتاب پہ آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور کتاب کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ پیج نمبر 182 کا سیکنڈ پیراگراف ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ آسمان دنیا کون سا آسمان ہے؟ جو ہم کو نظر آتا ہے، وہ 7 آسمان ہے نا، تو یہ آسمان دنیا ہے جو ہم کو نظر آتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ اس کو غور سے سنیے، اس واقعے کو، اس میں بڑے سبق ہیں ہمارے لیے۔ اور ایک جب ہم تصور کرتے ہیں اور بالکل لگتا ہے کہ یہ منظر ہماری نظروں کے سامنے چل رہا ہے تو ایک عجیب و غریب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اپنے نبی کی ایک محبت اور جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آتی ہے۔ اور جو واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محسوس کیا، وہ سارا کا سارا منظر نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ بہت بار آپ نے اسرا اور معراج کے واقعات کو سنا ہوگا
یا بعض اوقات ہم اس میں مکس اپ بھی کر جاتے ہیں کہ اسرا کیا تھی اور معراج کیا تھی. تو اسرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے تھے اور وہاں اپنے انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی تھی تو اس واقعے کو کہتے ہیں. اور معراج اوپر لے جانا، عرج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر چڑھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا تھا اور آسمانوں کی سیر کرائی گئی تھی. اور یہ سارا واقعہ بیت المقدس تک جانے کا اور آسمانوں کی سیر کا سب کے سب ایک ہی رات میں پیش آیا، ایک ہی رات میں. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، اور گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اگر اس کو کہا جائے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف آپ کو نصیب فرمایا اور کسی کو نہیں، تو یہ بھی بیجا نہیں ہوگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو مسکراتے. یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں، یعنی جنتیوں کی روحیں تھیں. اور ان کے بائیں طرف ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے. یہ بدبختوں کی روحیں تھیں، یعنی ان لوگوں کی روحیں جو جہنمی تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام بن زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. دونوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا. پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا. وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 آسمان پر لے جایا گیا. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران کو سے ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا. انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے. ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی. یعنی انہیں اپنی امت کا غم ستا گیا کہ میں نے بھی اتنے عرصے، اتنے سال لگا کے اتنی محنتیں کی اپنی امت پر، لیکن میری امت سے زیادہ وہ امت ہوگی جو اس نبی کی ہوگی. اس کے بعد 7ویں آسمان پر لے جایا گیا. وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا. انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے. بیت المعمور کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے. جس طرح سے زمین پر انسانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے، اسی طرح بیت المعمور فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے اور ٹھیک اسی کے اوپر ہے. یعنی زمین پر جو ہے اسی کے اوپر فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی. دوبارہ ان کے پلٹ کر اس خانہ کعبہ میں داخلے کی باری نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تعداد بہت زیادہ، بہت کثیر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے اور پھل بڑے کونڈوں یا ٹھلیوں جیسے. پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم میں سے جو کچھ چھانا تھا وہ چھا گیا. اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا آپ کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا حکم دیا ہے؟ یہاں سے ہم تھوڑا سا بعد میں کنٹینیو کریں گے، کچھ احادیث اس سلسلے کی ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں احادیث، انہی کی وضاحت میں کچھ مزید احادیث ہم دیکھتے ہیں۔ کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا، یعنی کہ جب وحی لے کر کے آتے تھے تو کسی انسان کی شکل میں بعض وقت آتے تھے، کبھی بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ نظر نہیں آتے تھے، صرف ان کی آواز آتی تھی، لیکن اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اخرى کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، 600 پر جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت وہ پر ہوں گے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے مقام پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ راوی نے عاصم سے اس کی وضاحت معلوم کی تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ ان کے کسی دوسرے شاگرد نے بتایا کہ ایک پر مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے کو پر کر دیتا ہے، یعنی اتنا بڑا ان کا ایک پر تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وما کذب الفؤاد ما رأى کی تفسیر میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو باریک ریشمی حلے میں دیکھا، یعنی ان کا جو لباس تھا وہ باریک ریشم کا تھا، اور انہوں نے آسمان اور زمین کے درمیان تمام حصے کو پر کر رکھا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اخرى کی تفسیر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، گویا کہ وہ ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، ان کے پاؤں موتیوں کی طرح تھے جیسے سبزے پر بارش کے قطرے ہوتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسرا والی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ ٹاٹ کی طرح لگ رہے تھے، یعنی کہ اتنا بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق، اتنی قوت والی، اتنی خوبصورت، لیکن جب اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت طاری ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ان کے اوپر طاری ہوا تو ایسا لگتا تھا کہ بوسیدہ ٹاٹ ہو۔ بوسیدہ ٹاٹ کیسے ہوتا ہے؟ بالکل بچھا ہوا، بالکل اس میں کوئی دم خم نہیں ہوتا۔ اس کے اظہار کے لیے یہ بات ان کو یہاں پر بتائی گئی، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ آگے ہم چلتے ہیں نماز کے تعلق سے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جو تحفے ملے اس میں سے کیا کیا تحفے تھے، تھوڑا سا ہم احادیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اپنی کتاب پر آئیں گے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جو کہ چھٹے آسمان میں واقع ہے۔ زمین سے اوپر چڑھنے والی چیز اور اوپر سے نیچے آنے والی چیز یہاں آ کر رک جاتی ہے، پھر اسے لے جایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا یغشی السدرۃ ما یغشی، سورۃ نجم کی آیت ہے کہ ڈھانپ لیتی ہے وہ چیزیں جو ڈھانپ لیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی سونے کے پتنگے، یعنی کیا چیز ڈھانپ لیتی ہے اس سدرہ کو، اس بیری کے درخت کو؟ تو یہ آتا ہے کہ سونے کے پتنگے تھے جنہوں نے اس
پیڑ کو ڈھانک رکھا تھا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں عطا کی گئیں، 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر ایک ایسے آدمی کو بخش دیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور تباہ کرنے والے گناہوں سے بچا رہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ کون سے تحفے تھے؟ 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور ہر اس شخص کی بخشش جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور تباہ کرنے والے گناہوں سے بچا رہے، یعنی کبائر سے، کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں تمہیں سینگی لگوانا چاہیے وہ چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ ہے۔ اسرا والی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی میں گزرا، اس نے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سینگی لگانے کا اہتمام ضرور کیجیے گا۔ تو یہ سینگی لگانا کیا ہے؟ جس کو ہم کپنگ کہتے ہیں، حجامہ کہتے ہیں، وہ ہے۔ اور حجامہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے شفا رکھی ہے۔ حجامہ کیا ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، یہ پورا موضوع ہے، لہٰذا اس کا میں تذکرہ یہاں پہ نہیں کروں گی۔ یہ پورا پروسیجر ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے، اور جس سے جسم کے جو ٹاکسٹس ہیں وہ ریلیز ہو جاتے ہیں، کچھ خون جسم کا جو ٹاکسنٹ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، اور اس سے انسان بہتر محسوس کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرا والی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا، اس نے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو پوچھنے لگانے کا حکم فرمائیے۔ تو یہ سینگی یا پوچھنا لگانا یہ قائم مقام ہے حجامہ کا جو آج کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کیجیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے پودے لگ جائیں، اس کے لیے وہ چٹیل میدان جو ہے وہ باغ کی شکل میں بن جائے، تو پھر اس کو ان کلمات کی کثرت کرنا چاہیے، یہ کلمات اس کو کثرت سے کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم اپنی کتاب پر آتے ہیں ان احادیث کو پڑھنے کے بعد کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں دی گئیں، جو کہ پہلے جب دی گئیں اس وقت کتنی تھیں، اور بعد میں پھر کس طرح اس میں تخفیف ہوئی، یعنی ان کو کم کیا گیا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی اور آپ پر، آپ کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا ہے؟ یعنی اب واپسی کا سفر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ب50 صلاتن، 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس سے تخفیف کا سوال کیجیے، یعنی کمی کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا کہ وہاں، ہاں اگر آپ چاہیں، یعنی اگر آپ جانا چاہیں تو ہم پھر سے چل سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، اللہ نے پھر 10 نمازیں کم کر دیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو انہوں نے پھر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ جل جلالہ کے درمیان آپ کی آمد و رفت جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دیں۔ اس کے بعد آپ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر واپس جا کر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا اور کہا کہ میں نے اس سے کم پر بنو اسرائیل کو بلایا، لیکن وہ ادا کرنے سے قاصر رہے اور اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد استحییت من ربی ولکنی ارضی
وَأُسْلِمُ، اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی، یعنی آواز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہیں، میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ اپنے بندوں سے کمی تو میں نے کر دی ہے، اور وہ صرف 5 نمازوں پر اب بات رہ گئی ہے، لیکن ان کا ثواب میں 85 کا دوں گا، کیونکہ 50 جب رکھی گئی تھیں تو ان کا ثواب 50 کا رکھ دیا گیا تھا، لیکن اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نمازوں کے نمبر میں تو تخفیف کر دی امت کی سہولت اور اپنے نبی کے سوال کے بعد، لیکن ثواب میں کمی نہیں کی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ کام ہمیں کم کرنا ہے، ثواب اتنا ہی ہے۔ آج آپ دنیا میں دیکھیں، کہیں کوئی مزدوری کرتا ہے تو جتنی مزدوری وہ کرتا ہے اس کو اتنا ہی اجرت دی جاتی ہے۔ اگر کوئی دن بھر کے حساب میں رکھا گیا اور اس کی اجرت مثال کے طور پر 50 روپے رکھی گئی ہے، تو وہ کہے کہ نہیں ہم تو بس 1 ہی گھنٹہ کام کریں گے، تو کیا اس کا مالک اس کو کہے گا ٹھیک ہے تم 1 ہی گھنٹہ کام کر لو لیکن ہم تمہیں مزدوری تو پورے ہی دن کے دیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو مالک اس پہ ناراض بھی ہوگا کہ ہم نے تو تمہیں پورے دن کے لیے طے کیا تھا۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ رب کریم نے کام میں تخفیف کر دی لیکن ثواب میں کوئی کمی نہیں فرمائی، ثواب اتنے کا اتنا ہی رکھا گیا۔ اور یہاں سے نماز کی ہمیں فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ تحفہ ہے جو آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، آسمانوں پر پاس بلا کر خصوصی طور سے۔ آپ دیکھیں باقی کی جتنی عبادتیں ہیں، جتنے بھی عبادت کے طریقے ہیں، جس میں روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اذکار ہیں، جو بھی طریقے ہیں وہ وحی کے ذریعے سے بتائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، زمین پر اس کا حکم دیا گیا۔ قرآن حکیم کی آیات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اترا کرتے تھے، اس بات کا ثبوت اور احادیث موجود ہیں جس کے ہم سب قائل ہیں الحمدللہ۔ لیکن نماز ایک ایسا تحفہ تھی کہ اس کو اوپر بلا کر آسمانوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بذات خود وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو یہ کتنی اہم چیز ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ سبحان اللہ یہ بات ایسی ہے کہ یہ ہماری ساری بہنیں یہاں پر جو بیٹھی ہیں وہ سمجھتی ہوں گی کہ نماز کتنی اہمیت ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ اور اسی بات کو لے کر ہم نے انشاءاللہ اس منڈے، ٹیوزڈے اینڈ وینسڈے کو ایک ورکشاپ رکھی ہے نماز کے تعلق سے، جس میں ہم نماز کی اہمیت، فضیلت، فرضیت اور اسی طرح کے نماز کے لیے جو شرطیں ہیں، نماز کے ارکان ہیں اور اس کے سنن اور واجبات ہیں، ان سے متعلق ایک ورکشاپ رکھی ہے 3 دن کی، 1 گھنٹے کی ہی ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ ٹائم بھی آپ کا ٹائم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، انشاءاللہ فلائر آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے، تو اس کے لیے کوشش کیجیے گا کہ اس کو آپ ضرور اٹینڈ کریں، اور یہ جو بہت اہمیت والی ہماری عبادت ہے اس کے بارے میں اپنے آپ کو مزید پختہ کریں۔ اس ورکشاپ سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز ہم کو پڑھنی آتی نہیں ہے، بلکہ اپنے علم کو پختہ کرنا مقصود ہے، تاکہ بچپن میں ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو ہم ریفریش کر لیں، اور اس کو ریفریش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس لائق ہو جائیں کہ اس کو ہم بالکل یقین کے ساتھ کسی دوسرے تک کنوے کر سکیں کہ یہ بات اس طرح سے ہے اور اس طرح سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی آگے چلتے ہیں، ہم تھوڑا سا اور پڑھ لیں گے، تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس ابھی۔ کتاب کا ہی آپ کا پیج نمبر 185 ہے اور اس پر اس کا 2nd پیراگراف ہے۔ پھر اسی رات یعنی کوئی یہ نہیں تھا کہ 24 گھنٹے ہو گئے ہوں یا 48 گھنٹے ہو گئے ہوں، اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ جب صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ کو دکھلائی تھیں، تو قوم کی تکذیب یعنی جھٹلانا اور اذیت اور ضرر رسانی یعنی تکلیف دینے میں اور ایذا پہنچانے میں اور شدت آ گئی۔
کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے تعجب اور انکار سے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا، اور کچھ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے آئے اور انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا، آپ دیکھیں غور کرنے لائق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ، اور جو ان کو صدیق کہا جاتا ہے واقعی وہ اس کے اہل تھے۔ کیا کہا؟ جب انہیں خبر دی گئی تو انہوں نے کہا، اگر یہ بات آپ نے کہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، تو سچ کہی ہے۔ لوگوں نے کہا، اچھا آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ پھر کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا۔ پہلے تو اذیتیں پہنچائیں، برا بھلا کہا، پھر امتحان لیا کہ اچھا دیکھیں جو باتیں کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، انہوں نے واقعی کچھ دیکھا ہے؟ تو آپ کا امتحان لیا، پوچھا کہ آپ بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں، یعنی وہاں کیا کیا آپ نے دیکھا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس دیکھا تھا نہ اس رات اس کی نشانیاں ضبط کی تھیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے تھے وہاں پر، نماز پڑھائی تھی، امامت کرائی تھی، اور اس کے بعد آگے تشریف لے گئے تھے، تو رک کر کے وہاں کی ایک ایک چیز کو بغور نہیں دیکھا تھا کہ کون سا پتھر کہاں پہ لگا ہوا ہے، تو کمرہ کتنا بڑا ہے، تو اس کا ڈائمینشن کیا ہے، ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا، مطلب اس کو یاد رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے آپ کے لیے روشن کر دیا، یعنی آپ کے سامنے کر دیا بیت المقدس کو، کہ آپ دیکھیں اور ان کے جواب دیتے جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانیاں بتاتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تردید نہیں کر سکا۔ تردید مطلب کہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکا، بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت، اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا ان سب کی خبر دی، اور جیسے آپ نے بتلایا ویسے ہی ہوا، لیکن ان ظالموں نے کفر ہی پر اصرار کیا۔ استغفر اللہ۔ سب کچھ پوچھتے تھے، نشانیاں، ہر طرح کی چیزیں، اور جب بتا دی جاتی تھیں تو پھر اسی اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہتے تھے۔ اسرا کی صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھائے۔ اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام تھی، یعنی کہ پہلے دن اول وقت میں انہوں نے نمازیں پڑھائیں، دوسرے دن تشریف لائے تو آخری وقت میں پڑھائیں، اور پھر ان دونوں کے درمیان کا وقت آپ کی امت کے لیے نماز کا وقت ہے یہ بتا دیا، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اوقات کو طے کیا گیا۔ کوئی یہ پوچھے کہ نماز کے اوقات کہاں لکھے ہوئے، کس نے بتائے، کیسے طے کیے گئے، لوگ حجتیں کرتے ہیں نا، تو آپ بتائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے، نماز کی فرضیت تو وہاں ہوئی، اور پھر جب تشریف لائے اس دنیا میں، اور پھر صبح ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 5 نمازوں کے اوقات کے متعلق بتایا، اور وہ اس طرح کہ ایک دن آ کر کے تو انہوں نے اول وقت میں ساری نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں، اور اگلے دن آخری وقت میں، تاکہ اول وقت کا بھی پتہ چل جائے اور آخر وقت کا بھی، اور پھر یہ کہ ان دونوں وقتوں کے درمیان میں نمازوں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر صبح 5 بجے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور ختم 6 بجے ہوتا ہے، تو یہ پورا جو 1 گھنٹہ ہے وہ فجر کی نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ تو یہاں پر ہمارا الحمدللہ وقت بھی مکمل ہو گیا اور لیسن بھی مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیسن ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ جو ایک بات سوچنے کے لیے اور آپ کو ایک ہوم ورک کے طور پر میں دینا چاہوں گی وہ یہ کہ یہ جو بات ہے یہاں پر کہ کفار نے سب کچھ دیکھنے کے بعد کفر پر ہی اصرار کیا، تو ہم تھوڑا سا اپنے رویوں پر ضرور نظر کریں کہ کیا کوئی صحیح بات ہمارے جب سامنے آ جاتی ہے، دلائل کے ساتھ آ جاتی ہے، احادیث کے ساتھ آ جاتی ہے،
قرآن کی آیات کے ساتھ آ جاتی ہے، نبیوں کے قصوں کے ساتھ آ جاتی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اقوال کے ساتھ آ جاتی ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کے بعد بھی ہم اپنی بات پر ہی جمے رہتے ہیں کہ نہیں ہم کو ایسے کرنا ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا آیا ہے؟ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اس صورتحال میں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا رویہ ان قریش سے ملتا جلتا ہوتا ہو اور ہم اپنے نبی کی بات کا انکار کر جائیں صرف اپنی انا پر جمے رہنے کے خاطر، اپنی تکبر کے خاطر، اپنے خاندان کی عزت و وقار کے خاطر کہیں ہم نبی کی بات کو تو پیچھے نہیں ڈال دیتے؟ تو اپنے ان رویوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بات آتی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہوا۔ تو ہمیں اپنے آنے والے ہر کل کو بہتر کرنا ہے اگر ہم کو اپنی ہلاکت کا خوف ہے۔ علم میں اپنے آپ کو پختہ کرنا اور آگے بڑھانا اور پھر اس پر عمل کرنا ہے اگر ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہلاک ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو ضرور ہینڈ ریز کر لیجئے اور پوچھ لیجئے انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد